السلام علیکم جناب، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ چلیں جی پھر نیکسٹ پارٹ اسٹارٹ کرتے ہیں محبت روشنی ناول کا۔ وائٹ کلر تم پہ بہت اچھا لگتا ہے، کاٹن نیٹ کے سفید لباس میں سے دیکھ کر اس نے سراہا۔ جیسے چاندنی رات میں کوئی جھیل حسین لگتی ہے۔ تم سے ملنا میری زندگی کا سب سے حسین اتفاق ہے۔ ان چند ماہ میں تمہیں بہت چاہنے لگا ہوں۔ ارد گرد سے بے نیاز وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں زندگی میں کسی لڑکی سے ایسی جذباتی باتیں کروں گا، لیکن خود پہ اپنا اختیار کھو بیٹھنے لگا ہوں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے تمہیں جانا ہے، دل میرے بس میں نہیں رہا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا، سوچا تو میں نے بھی نہیں تھا وقار کہ کوئی اتنی آسانی سے مجھے فتح کر لے گا۔ وہ ادا سے مسکرائی۔ وہ بلا کی پر اعتماد تھی، ذہین اور دلکش۔ بولتی تو لگتا پھول جھڑ رہے ہوں اور چلتی تو زمانہ رک جاتا تھا۔ یہ شاید وقار کے لیے وقت ٹھہر چکا تھا۔ وہ اس کے عشق میں پاگل ہو چکا تھا۔ وہ اتنی بھی حسین اور متاثر کر دینے والی کہ اگر وہ شاعر ہوتا تو اس پہ دیوان لکھتا، مصور ہوتا تو مونا لیزا تخلیق کرتا، لیکن وہ تو آرٹسٹ تھا اور اس جیتے جاگتے تاج محل کے لیے وہ پتھر کا شاہکار کیا بناتا۔ وہ دل و جان سے اس پہ فدا تھا۔ اس دن لانگ ڈرائیو پہ اس کا چاندنی رنگ کا ہاتھ تھامے بہت خوش تھا۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ ہمیں ملے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، ابھی تو ٹھیک سے ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں اور تم شادی تک پہنچ گئے ہو۔ اس نے بے نیازی سے ناک سکیڑی۔ اس کی عادت پہ وہ اور بھی وارفتہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خیر اب اتنا تھوڑا وقت بھی نہیں ہوا ہمیں ملتے، مجھے تو لگتا ہے میں تمہیں برسوں سے جانتا ہوں۔ اب تو دل کرتا ہے جلدی سے تم میری زندگی میں آ جاؤ، مجھ سے اب اور صبر نہیں ہوتا۔ لیکن اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی میری اسٹڈیز مکمل نہیں ہوئی اور میں شادی کر کے اپنی تعلیم پہ کمپرومائز نہیں کروں گی۔ تمہیں ایسا کون کہہ رہا ہے؟ تم شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم مکمل کر سکتی ہو۔ لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ممی میری تعلیم کے لیے بہت پوزیسو ہیں۔ شادی جیسی ذمہ داری اور پڑھائی میں اکٹھے مینج نہیں کر سکتی۔ ابھی تو میں لائف کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ دھیرے سے اپنا ہاتھ نکال کر وہ صاف گوئی سے بولی، شادی نہ صحیح منگنی تو کر سکتے ہیں۔ وقار نے تجویز دی، اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی سالگرہ پہ وقار نے اسے سیاہ شفون کا قیمتی لباس تحفے میں دیا تھا۔ اس کی خواہش کے مطابق وہ ڈریس اس نے اس کے ساتھ ڈنر پہ آتے ہوئے پہنا تھا۔ سیاہ مخمل کی ڈبیا میں بند ایک قیمتی بریسلیٹ اس کو دیتے ہوئے اس نے اپنے سامنے بیٹھے اس ساقی کو دیکھا جو بن پلائے مدہوش کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وقار کے دل میں اس کی محبت بھی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ محبت چیز ہی ایسی ہے کہ آکٹوپس کی طرح وجود کو جکڑ کر بے بس کر دیتی ہے، پھر اس کے شکنجے سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ تم نے اپنی والدہ کو میرے بارے میں بتایا؟ وہ فون پر اس سے پوچھ رہا تھا۔ ممی ابھی لندن گئی ہوئی ہیں، ان کی کزن کی بیٹی کی شادی ہے، 1 مہینہ تو لگ ہی جائے گا۔ آئیں گی تو انہیں تمہارے بارے میں بتاؤں گی۔ اور یہ 1 مہینہ ممی کی بیٹی کیا کرے گی؟ بیٹی کو پڑھنا ہے، ایگزام سر پہ ہیں، تھوڑا وقت اس خاص کار کے لیے بھی نکال لو۔ کتنے دن سے تمہیں دیکھا نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں آج لنچ پہ ملتے ہیں۔ بہت مصروف ہوں جناب، آپ کو ملاقات کے لیے اپائنٹمنٹ لینا ہوگی۔ محبت کرنے والوں کے لیے صبر کو ایسے نہیں آزماتے۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، اب تم ٹھنڈی آہیں بھرو گے تو ملنے آنا ہی پڑے گا۔ اور وہ اس سے ملنے چلے آئی تھی۔ وہ بہت زیادہ نہیں ملتے تھے لیکن ہمیشہ رابطے میں رہتے تھے۔ وہ آج کل بہت خوش رہنے لگا تھا اور اس کی خواہش اس وقت دوبالا ہو گئی تھی جب اس نے وقار کو یہ بتایا کہ وہ اپنی والدہ سے اس کے بارے میں بات کر چکی ہے اور جلد ہی وہ دونوں منگنی کر لیں گے۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے اور انہیں اس کی خوشی ہر حال میں عزیز ہے۔ اگلے چند دن میں اس کی مصروفیات بہت بڑھ گئی تھیں۔ اسے دبئی جانا تھا۔ اس کا موبائل کافی دیر سے بج رہا تھا۔ عائشہ کی کال دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ آپی کیسی ہیں آپ؟ وہ اس کی بڑی بہن تھی جو شادی کے بعد کینیڈا میں مقیم تھی۔ اس کی شادی ان کے ماموں کے بیٹے خرم سے ہوئی تھی۔ وقار اور عائشہ کے والدین کا چند سال پہلے ایک ٹریفک حادثے میں انتقال ہو چکا تھا۔ وہ وقار سے 8 سال بڑی تھیں۔ وہ ہمیشہ اس سے بہت اٹیچ تھا۔ ان کے والد حسن منیر کا تعلق سینٹرل پنجاب کے ایک جاگیردارانہ گھرانے سے تھا۔ بہت تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ان کا خاندان بڑا قدامت پسند اور روایتی تھا۔ خاندانی اقتدار اور حسب و نسب کی آج بھی وہ مذہب کی طرح پیروی کرتے تھے۔ ان کی ذاتی کنسٹرکشن کمپنی تھی۔ وقار کی ابتدائی تعلیم کا کانوینٹ کی تھی۔ وہ 20 سال کا تھا جب ان کے والد کی وفات ہو گئی۔ ان
دنوں وقار امریکہ میں تھا۔ حسن منیر کی وفات کے بعد وقار عائشہ کے اور بھی قریب آ گیا تھا۔ اس نے آکسفورڈ یونیورسٹی کیلیفورنیا سے اسٹرکچرل انجینئرنگ میں پوسٹ گریجویشن کیا تھا۔ اپنی تعلیم ختم کر کے چند سال پہلے وقار پاکستان آ گیا تھا اور اب اپنے والد کی کنسٹرکشن کمپنی کو دوبارہ اسٹیبلش کر رہا تھا۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور عائشہ کی جیسے اس میں جان تھی۔ سال میں ایک بار وقار سے ملنے ضرور آتی تھی اور وقار خود تو اس کے پاس کسی بھی بزنس ٹور میں کینیڈا کا اضافہ کر کے چکر لگا ہی آتا تھا۔ میں نے کنزا سے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ رسمی سلام دعا کے بعد وہ اسے زبیر ماموں کی بڑی بیٹی سے اس کا رشتہ طے ہونے کے متعلق بتا رہی تھیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپی؟ آپ نے مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ وہ ان کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ لیکن تم نے خود ہی تو کہا تھا تم میری پسند سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ اس نے اسے چند ماہ پہلے کی بات کا حوالہ دیا۔ ویسے بھی زبیر ماموں سے اس رشتے کی بات ممی ڈیڈی کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی اور یہ تو ایک رسمی سی کارروائی ہے۔ پھر بھی آپ کو ایک بار مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ ہم تو 2 ماہ بعد تم دونوں کی شادی کا پلان کر رہے ہیں۔ وہ قدرے خائف تھیں۔ وقار نے کبھی اس کی بات کو رد نہیں کیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس سے اس لہجے میں بات کر رہا تھا۔ وہ اس کے رویے سے نالاں تھی۔ تو آپ ان کو منع کر دیں کیونکہ میں کنزا سے شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن کیوں؟ آخر کیا برائی ہے کنزا میں؟ آپ ہی کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ وہ بہت اچھی اور سمجھدار لڑکی ہے، لیکن میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیا تمہیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں کہ تمہارے اس فیصلے سے میری ذاتی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ میرے سسرال میں میری کتنی آکورڈ پوزیشن ہو جائے گی، اور پھر یہ ہمارے بڑوں کا فیصلہ ہے۔ آپ ہی وہ ہمارے ماموں کی فیملی ہے اور میری کنزا کے ساتھ شادی سے آپ کی ذاتی زندگی کا کیا تعلق؟ وہ لوگ آپ کو اس طرح استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ماموں کی فیملی تھی لیکن اب وہ میرے سسرال والے ہیں، اور تم اگر بڑوں کا طے کیا گیا ہوا رشتہ ختم کرو گے تو اس کے نتائج مجھے ہی تو بھگتنے ہوں گے۔ میری اس سے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ میں ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا جہاں صرف بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی ایک ایسے انسان کے ساتھ گزار دوں جس کی میرے ساتھ ہم آنگنی ہی نہیں۔ یہ کوئی 10ویں صدی نہیں ہے۔ تو میری شادی بھی تو ممی ڈیڈی اور ماموں نے ہی طے کی تھی۔ کیا میری خرم کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے؟ کیا ہم ایک اچھی زندگی نہیں گزار رہے ہیں؟ تم نے سوچا ہے تمہارے اس طرح رشتے کو ختم کرنے سے خرم اور میرے درمیان کتنا سٹریس آ جائے گا؟ آپ ابھی خود ہی مجھے اپنی خرم بھائی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے متعلق بتا رہی تھی۔ اگر آپ دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے تو پھر تو انہیں آپ کے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ تم اتنے خود غرض کب سے ہو گئے وقار؟ میں اپنی زندگی اگر اپنے طریقے سے گزارنا چاہتا ہوں تو یہ کیا خود غرضی ہے؟ وہ جانتا تھا اس کا رویہ عائشہ کو دکھی کر رہا ہے۔ اس نے آج تک اس کی کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا، لیکن وہ کسی صورت اس بات نہیں مان سکتا تھا۔ اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر آج ممی ڈیڈی زندہ ہوتے تو تم کبھی مجھ سے اس لہجے میں بات نہ کرتے۔ اپنے سسرال والوں کے سامنے کتنے فخر سے میں تمہاری اور کنزا کی شادی کے حوالے سے بات کی ہے، اور اب میں کتنا شرمندہ ہوں گی ان سب کے سامنے۔ وہ اسے اب ایموشنلی بلیک میل کر رہی تھی۔ وقار جانتا تھا وہ کچھ معاملات میں بہت روایتی عورت ہیں۔ وہ وقار کی زندگی میں بہت اہم تھی اور وہ جانتا تھا کسی نہ کسی طرح وہ وقار کو اس شادی کے لیے قائل کر لیں گی۔ لیکن میں شادی کر چکا ہوں۔ وقار کے پاس جھوٹ بولنے کے سوا دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس جھوٹ کی صورت میں کم سے کم وہ اس متوقع شادی سے بچ گیا تھا۔ حالانکہ اسے اندازہ تھا کہ اس بات کو سن کر عائشہ کو شدید دکھ پہنچا ہوگا، لیکن یہ سب وقتی ہوگا، اور جب وہ اپنی محبت سے اسے ملوائے گا تو وہ بھی اس کی پسند کی داد دیں گی۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ اسے معاف کر دیں گی۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا اور دل کے فیصلے دماغ پہ حاوی ہوتے ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے شادی کر لی اور مجھے بتایا تک نہیں؟ میں آپ کو بتانے والا تھا، بس حالات ہی کچھ ایسے ہوئے کہ مجھے شادی کرنی پڑی۔ وہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس بات کے بعد کنزا والا چیپٹر کلوز ہو جائے گا۔ وہ ٹھیک سوچ رہا تھا۔ عائشہ نے اس وقت غصے سے فون بند کر دیا، لیکن اب وہ اپنی چند دن پہلے کئی بات پر بری طرح پچھتا رہا تھا۔ ماضی سے نکل کر وہ حال میں لوٹ آیا۔ اس کا فون بہت دیر سے بج رہا تھا۔ بے دلی سے اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹینڈ کیا۔ آفس سے بار بار کال آ رہی تھی۔ سر، آپ کی کل دوپہر کی سیٹ کنفرم کروا دی ہے، اس کی سیکرٹری اسے اطلاع دے رہی تھی۔ کہاں کی سیٹ؟ اس نے غائب دماغی سے کہا، اور پھر اسے یاد آیا کہ کل اسے دبئی جانا تھا۔ اس کے سارے حساسیات لوٹ آئے۔ مجھے ساری ڈیٹیلز ای میل کر دو، میں آج اور کل آفس نہیں آؤں گا۔ اس نے کال اٹینڈ
کال کاٹ دی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ صحیح معنوں میں کس بات سے اپسیٹ ہے۔ کل رات اسے مقامی MNA کے اوباش بیٹے عظیم سعود کے ساتھ دیکھ کر یا پھر اپنی بہن سے بولے اس جھوٹ کی وجہ سے پچھلے 1 ماہ سے ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ دبئی میں تھا اور اگر پاکستان آتا بھی تو اس کی مصروفیات عروج پہ ہوتی، لیکن فون پہ کئی بار بات ہو چکی تھی اور کل اس سے مل کر اسے زندگی کا بہترین تحفہ دینا چاہتا تھا۔ عائشہ سے اس نے جو کچھ کہا وہ اسے پہلے ہی بتا چکا تھا اور اب بیش قیمتی ہیرے کی انگوٹھی دے کر وہ اسے باقاعدہ پرپوز کرنے کا ارادہ رکھتا تھا جو اس نے کل ہی خریدی تھی۔ اگلے چند دن میں وہ دونوں شادی کر لیں گے اور پھر وہ عائشہ کو منا لے گا۔ وہ آفس سے رچرڈ کے ساتھ نکلا اور ڈنر کے لیے اسے اورا لے آیا۔ یہی رچرڈ کا قیام بھی تھا، لیکن جو کچھ اس نے دیکھا اس نے صحیح معنوں میں اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ وہ جو پچھلے 1 سال سے اس حسن کی دیوی کے عشق میں دیوانہ ہوا پھر رہا تھا، اپنی بہن سے اتنا بڑا جھوٹ بول کر اس نے اس کا دل دکھایا تھا اور اس وقت وہ جیب میں منگنی کی انگوٹھی ڈالے اس اگلے چند دن میں شادی کے پروگرام بنا رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے احسان مسعود کے بد دماغ اور کرپٹ بیٹے عظیم سعود کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اسسٹنٹ کمشنر عظیم سعود کو وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کی پوسٹنگ آج کل وقار کے آبائی علاقے میں تھی اور چند بار اس سے ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ عظیم کتنا بڑا فلرٹ ہے اور اس کے چند معشوقوں کی خبر تو وقار کو بھی تھی۔ عظیم کے ساتھ بیٹھے اس کی آنکھوں میں وہی چمک اور وارفگی تھی جو کبھی وہ اپنے لیے دیکھا کرتا تھا۔ اس کا نازک ہاتھ اس وقت عظیم کے ہاتھ میں تھا اور وہ اسے بہت محبت سے ایک بیش قیمت انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ یہ لمس کبھی وقار کا نصیب تھا۔ اس سے پہلے کوئی رات وقار پر اتنی بھاری نہیں گزری تھی۔ اے اللہ، اے میرے اللہ، میں تیری حقیر بندی ہوں، تیرے در پر سائل بنی میں تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ تو جانتا ہے میں تجھ سے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ تو نے مجھے جس حال میں رکھا میں نے تیرا شکر ادا کیا۔ تو نے مجھے اپنے بہت سے نیک بندوں سے بڑھ کر عطا کیا۔ میں نے زندگی کی ہر آزمائش کو صبر اور شکر سے برداشت کیا۔ آج تک رزق حرام کو ہاتھ نہیں لگایا۔ خود کو گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے، دنیا کے فریب سے خود کو بچانے کی ہر ممکن صحیح کی ہے، لیکن میں آج خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ان حالات میں کس سے مدد مانگوں۔ میں ان میں سے نہیں ہوں جن کے دوڑنے پر زمزم پھوٹ نکلے۔ موضوع کا دور گزر چکا ہے، لیکن پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک موہم سی امید ہے کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے۔ میرے پروردگار میری مشکل آسان کر دے۔ سجدے میں گری وہ بہت دیر سے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہی تھی۔ کمرے میں اس وقت کوئی نہیں تھا، اگر کوئی ہوتا تو اس کی گریازاری سن کر اس کا سینہ پھٹ جاتا۔ اس نے کئی بار سمینہ کے پرانے نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس امید کے ساتھ کہ شاید وہ اس بار بھی اس کی کوئی مالی مدد کر دے۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے اس بار رقم کی ادائیگی آسان نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی وہ اوور ٹائم کر کے اس کو پیسے واپس کر دیتی، لیکن اس کی بات نہ ہو سکی تھی۔ اور پھر اچانک اسے سحرش کا خیال آیا۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل فون اٹھایا اور اس کے نمبر پر کال ملانے لگی۔ تیسری بیل پر اس کی کال اٹھا لی گئی۔ صبح کے 10 بج چکے تھے۔ اس کا سفری بیگ تیار تھا۔ اپنی گھڑی پہ ایک اچٹتی نگاہ ڈال کر اس نے ملازم کو بلایا تھا۔ بزنس لاؤنج میں وہ کافی بیزار بیٹھا تھا۔ اگر کل کی میٹنگ ضروری نہ ہوتی تو وہ اس سفر کو کینسل کر چکا ہوتا۔ کئی ماہ کی انتھک محنت کے بعد وہ لاسٹ منٹ پہ اس پروجیکٹ کو گنوا نہیں سکتا تھا۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ اپنا بیگ اٹھایا، اب وہ ایوروچ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ذہنی طور پر کافی ڈسٹرب تھا۔ اپنی ذاتی زندگی کو وہ کس طرح کرے؟ کیا وہ عائشہ کو بتا دے کہ اس نے اس سے جھوٹ کہا تھا؟ کم سے کم سچ بول کر وہ اپنی بہن کی ناراضگی ختم کر سکتا تھا، جس نے پچھلے پورے 1 ہفتے سے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ لیکن اگر عائشہ آپی نے سب جان کر اسے کنزا سے شادی کرنے کی بات دوبارہ شروع کر دی، پھر وہ کیا کرے گا؟ ان حالات میں وہ شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شاید اسے کچھ وقت خاموشی سے گزارنا چاہیے۔ دبئی سے واپسی پہ وہ خود جا کر عائشہ کو سب کچھ بتا دے گا اور اس سے ریکویسٹ کر لے گا کہ وہ اسے شادی کے لیے فی الحال فورس مت کریں۔ تمام راستہ وہ یہی سوچ رہا تھا۔ ایئرپورٹ سے اس نے ہمیشہ کی طرح گاڑی پک کی اور اب اس کا رخ ہوٹل حیات گیلیریا کی طرف تھا۔ دبئی اس کے لیے اجنبی شہر نہ تھا، جبکہ شاید یہ اس کے لیے سیکنڈ ہوم کی حیثیت رکھتا تھا۔ ہوٹل تک پہنچتے اس کے آدھا گھنٹہ لگا تھا، جو ٹریفک جام کی بدولت تھا، ورنہ وہ محض 10 منٹ کا راستہ تھا۔ صبح اور شام کے اوقات میں دبئی کی سڑکوں پر بدترین ٹریفک جام ہوتا ہے۔ کچھ دیر پہلے اس نے ہوٹل میں چیک ان کیا تھا اور اب وہ صرف سونا چاہتا تھا۔ اپنی
کرنٹ مینٹل کنڈیشن میں وہ کل صبح کی میٹنگ اٹینڈ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میٹنگ اس کے لیے بہت اہم تھی اور کل اس کی زندگی کا سب سے اہم دن تھا۔ پچھلا پورا مہینہ اس کا شدید مصروفیات میں گزرا تھا۔ کمپنی دبئی میں ایک مال کی تعمیر شروع کرا رہی تھی۔ رچرڈ جانسن اس کمپنی کا جنرل مینیجر اور وقار یونیورسٹی فیلو تھا۔ دونوں کے درمیان کافی گہری دوستی تھی۔ وقار نے چند سال پہلے اپنے بزنس ری اسٹیبلش کیا تھا اور اس کے پاس اس وقت پاکستان میں بہت سارے اہم پروجیکٹس تھے۔ کنسٹرکشن مارکیٹ میں وقار کے پاؤں جم چکے تھے، لیکن اسے اپنے کاروبار کو انٹرنیشنل لیول پر لانے کے لیے ایک بڑی بریک کی ضرورت تھی۔ انہی دنوں رچرڈ نے اسے دبئی میں بننے والے ایک نئے شاپنگ مال کے متعلق بتایا، جس کے لیے اس کی کمپنی نے اپنا انٹرسٹ شو کیا تھا۔ دبئی میں تیزی سے بڑھتے ترقیاتی کاموں اور جدید نوعیت کے ہائی رائز بلڈنگوں نے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ رچرڈ کی بدولت وقار اس کمپنی کے ساتھ مشترکہ کاروبار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس ایک مال کے بعد اگلے تمام پروجیکٹس میں ان دونوں کو مل کر کام کرنا تھا۔ لیگل معاملات طے پا چکے تھے اور وقار اپنی کمپنی دبئی میں شروع کر چکا تھا۔ مال کے نقشے اپروو ہو چکے تھے اور کل باقاعدہ دونوں کمپنیوں کے ہیڈ کو لوکل اتھارٹیز کے ساتھ فائنل ڈیٹ سائن کرنی تھی۔ 2 دن پہلے اسی سلسلے میں رچرڈ پاکستان آیا ہوا تھا، کیونکہ وہ اس پروجیکٹ کا کنسٹرکشن ہیڈ تھا، اور آج وقار دبئی پہنچ گیا تھا، جہاں کل شیخ زاید روڈ پہ بنے ان کے دفتر میں وہ معاہدہ دستخط ہونا تھا۔ کپڑے بدل کر وہ سونے کے لیے لیٹ گیا تھا جب اس کے فون پر عائشہ کی کال آئی۔ تم نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے وکی۔ رسمی سلام دعا کے بعد وہ اب اسے کہہ رہی تھی۔ آپ ہی میں شرمندہ ہوں۔ وہ مزید کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ تم جانتے ہو میں نے تمہیں بھائی نہیں بیٹا سمجھا ہے۔ ممی ڈیڈی کی وفات کے بعد یہ اپنا حق سمجھتی تھی کہ تمہاری شادی میں خود کرتی، لیکن تم نے مجھ سے یہ حق چھین کر ثابت کر دیا کہ تمہاری نظر میں کوئی اہمیت نہیں میری۔ وہ بہت اپسیٹ تھیں۔ آپ ہی پلیز ایسے مت کہیں۔ آپ میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہیں یہ آپ بھی جانتی ہیں۔ میں آپ کو تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ وہ اس کی آواز سن کر مزید ڈسٹرب ہو گیا تھا اور اس سے کہنے ہی والا تھا کہ اس نے سب کچھ جھوٹ کہا ہے، لیکن اس سے پہلے عائشہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ چھوڑو یہ سب باتیں۔ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں تم سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ میری زبیر ماموں اور خرم سے بات ہو گئی ہے اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں تمہاری شادی میں خوش ہونا چاہیے، اور پھر شاید اسی میں اللہ کی بہتری ہو۔ زبردستی یہ رشتے دیر پا نہیں ہوتے۔ حالانکہ کنزہ بہت اپسیٹ ہے، لیکن میں نے اس سے بھی معافی مانگ لی ہے۔ بس اب میں جلد سے جلد پاکستان آ کر تمہاری بیوی سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس مہینے کے آخر میں میرا ارادہ ہے پاکستان آنے کا۔ سحر اور سامہ کا کاؤنٹر بریک بھی شروع ہونے والا ہے اور پھر تمہارا ولیمہ بھی کر لیں گے۔ اس نے اپنے دونوں بچوں کے نام لیے۔ وہ اس کی بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ چند دن پہلے یہ اس کی دلی خواہش تھی کہ عائشہ اس کو سمجھے اور اسے معاف کر دے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عائشہ اس سے ناراض ہی رہ نہیں سکتی اور وہ جلد اسے فون کرے گی، اس لیے اس نے فوری شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ اس کا جھوٹ بری طرح اس کے گلے پڑ چکا تھا۔ اس کو اپنی شادی کی جھوٹی خبر سنا کے وہ 2 دن بعد اس نے اپنی بات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک قیمتی انگوٹھی بھی خریدی تھی۔ وہ اس کی والدہ سے مل کر انہیں اس رشتے کے لیے راضی کر لے گا اور پھر جلد ہی اس سے شادی کر لے گا۔ سب پلاننگ کر کے وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، لیکن یہاں تو بازی ہی پلٹ گئی تھی۔ عائشہ اسے معاف کر کے وہ شادی قبول کر چکی تھی جو ابھی ہوئی ہی نہیں تھی، اور اب وہ اس کی اس بیوی سے ملنے آ رہی تھی جس کا وجود بھی نہیں تھا۔ وہ سر پکڑ کے نہ بیٹھتا تو کیا کرتا۔ ہیلو سہرش، میں روشنی بول رہی ہوں۔ فون پر اس کی آواز سن کر وہ فوراً بولی۔ روشنی؟ ارے ہاں روشنی، بولو، سب ٹھیک تو ہے؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم نے مجھے کال کی ہے۔ سہرش کی آواز میں حیرت اور بے یقینی کا ملا جلا تاثر تھا۔ سہرش روشنی کے ساتھ اس کی سپر مارکیٹ میں کام کرتی تھی۔ اس کا تعلق بھی پاکستان سے تھا اور وہ روشنی سے سینئر تھی۔ روشنی کی اس کے ساتھ معمول کی بات چیت تو تھی، لیکن دوستی ہرگز نہیں تھی، اور اس کی بنیادی وجہ اس کا وہی لائف سٹائل تھا جو جینی اور لنڈا کا تھا۔ روشنی کو وہ ان دونوں سے زیادہ بری لگتی تھی، اور اس کا برملا اظہار وہ کئی بار باتوں میں کر چکی تھی۔ جینی اور لنڈا کو نہ مذہب روکتا تھا نہ تہذیب، لیکن سہرش اس حدود سے مستنصع نہیں تھی۔
وہ چاہ کر بھی سیرس سے اپنی ناپسندیدگی چھپا نہیں پائی تھی، اور اس دن کے بعد تو اس کی فیلنگز کھل کر اس کے سامنے آ گئی تھی جب روشنی نے سیرس کے ڈنر کی آفر کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ وہ حرام مال سے خریدا ہوا کھانا نہیں کھا سکتی۔ سیرس سے اس کا سامنا لگ بھگ روز ہی ہوتا تھا، اور ایک پیشہ ورانہ تعلق سے بڑھ کر ان دونوں کے درمیان کبھی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس سے بھی اتنا ہی فارمل رہتی تھی جتنا اپنی غیر ملکی روم میٹس کے ساتھ ہوتی تھی۔ سیرس، میں اس وقت بہت پریشانی میں ہوں اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، دھیمی آواز میں اس نے کہا۔ یہ تو میری خوش نصیبی ہے جو روشنی نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کی مدد کر سکوں۔ اس کے لہجے کی کاٹ کو نظر انداز کرتے روشنی نے اپنا مدعا بیان کیا۔ سہرش، مجھے 50,000 روپے کی اشد ضرورت ہے، اور صرف تم ہی ہو جو اس وقت میری مدد کر سکتی ہو۔ اس کی بے بسی پر کہکا لگاتے سہرش نے اس کی شرمندگی میں مزید اضافہ کر دیا۔ ڈیئر روشنی، تم مجھے اپنا دوست سمجھو یا نہ سمجھو، لیکن میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا دوست ہی سمجھا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوگی تمہاری مدد کر کے۔ کم سے کم تم نے میرے حرام کے پیسے کو نہ استعمال کرنے کی اپنی قسم کو تو توڑا، وہ جتائے ہوئے بولی۔ سہرش، یہ میری بہن کی زندگی کا سوال ہے، اس کے داخلے کے لیے مجھے 50,000 بھجوانے ہیں۔ اگر میں نے جلد سے جلد اس رقم کو بندوبست نہیں کیا تو وہ خودکشی کر لے گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں جلد سے جلد تمہارے پیسے واپس کر دوں گی، اس نے التجائیہ کہا۔ واپسی کی بات کون کر رہا ہے سویٹی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت میرے پاس تمہیں دینے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ آج رات کلب آ جاؤ؟ جمی کی طرف میرا کچھ حساب نکلتا ہے، اس سے پیسے لے کر میں تمہیں دے دوں گی، اور کل صبح تم اپنی بہن کو وہ پیسے ٹرانسفر کر دینا، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کے لیے مجھے کلب آنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تم سے کل پیسے لے لوں گی، روشنی نے قدرے تامل سے کہا۔ میں تو آج مڈ نائٹ کے بعد فرینڈز کے ساتھ فیجیرا چلی جاؤں گی، میرا یہ پورا ویک آف ہے، تو اسی لیے سوچا کچھ آرام کراؤں۔ اگر تم کلب نہیں آنا چاہتی تو پھر پیسے اگلے ہفتے لے لینا، ہم لوگ تو کلب سے ہی آگے چلے جائیں گے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ نہیں نہیں، میں کلب آ جاؤں گی۔ وہ رات 10 بجے کے قریب وہاں پہنچی تھی۔ اسے شہر میں رہتے 2 سال ہو چکے تھے، اور اس ہوٹل کو وہ دن میں 2 بار دیکھتی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اس عالیشان عمارت کو اندر سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بلڈنگ باہر سے بھی قابل ستائش تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا یہ اندر سے اتنا عالیشان ہوگا۔ بلا شبہ یہ آرکیٹیکچر کا نادار نمونہ تھا۔ وہ عمارت جتنی شاندار باہر سے نظر آتی تھی، اس کا انٹیریئر اس سے زیادہ مبہوت کر دینے والا تھا۔ لابی سے اس وقت کافی لوگ تھے جو اسے سرسری نگاہ سے دیکھ کر آگے چلے گئے۔ کلب میں داخل ہوتے وقت اس کا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اگر اس وقت وہ مجبور نہ ہوتی تو کبھی اس جگہ قدم نہ دھرتی۔ قیمتی ٹائل فلور پر دھیمے قدموں سے چلتی وہ اس ہوٹل سے ملحقہ کلب میں داخل ہو گئی تھی۔ اندر کا ماحول اس کی سوچ سے زیادہ تھا۔ اس کی نظریں لوگوں کے ہجوم میں سیرش کا تعاقب کر رہی تھیں، اور پھر وہ اسے ڈانس فلور پر نظر آ گئی۔ اسے دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ گھٹنے سے اونچا رائل بلو سلیو لیس لباس اور چہرے پہ انتہائی ڈارک میک اپ لگائے وہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ اس کی طرف آئی تھی۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ اب اگر کلب آ ہی رہی تھی تو کچھ حالت بھی سنوار لیتی۔ اسے لے کر کلب سے باہر جاتے ہوئے سیرس نے تمسخر سے کہا۔ سیاہ ٹاپ اور بلیک جینز میں سر پر اسکارف اوڑھے وہ اس ماحول میں پوری طرح مسفٹ تھی۔ کیا خرابی ہے میرے حلیے میں سیرش؟ وہ اس کے مذاق اڑانے پر کچھ شرمندہ ہو کر بولی۔ سیرش اس کی کسی بات کا جواب دیے بغیر تیز قدم اٹھاتی چلتی جا رہی تھی۔ اس کا رخ ریسٹ رومز کی طرف تھا۔ اب چونکہ کچھ وقت تمہیں یہاں میرے ساتھ گزارنا ہے تو پلیز یہ اسکارف اتار دو۔ اس کے سر سے اسکارف کھینچ کر اتارتے ہوئے اس نے کلپ میں جکڑے اس کے سیاہ بالوں کو کھول دیا۔ اپنے پرس سے ایک لپسٹک نکال کر اس نے زبردستی وہ گہری لپسٹک اس کے ہونٹوں کو رنگ دیا۔ میں نہیں کرتی میک اپ، اور پلیز میرا اسکارف واپس کرو، مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ اس کی حرکتوں پہ اپسیٹ ہوتی وہ اپنے بال باندھنے لگی۔ دیکھو، اگر تمہیں میرے ساتھ یہاں کچھ وقت رہنا ہے تو اپنا حلیہ میرے مطابق کرنا ہوگا۔ اب تمہاری بدولت میں اپنے فرینڈز کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے 2 ٹوک لہجے پر لب کاٹتے اس نے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ جمی کب تک آئے گا؟ وہ واپس کلب کی طرف جاتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ بس آتا ہی ہوگا، ابھی اتنا وقت نہیں ہوا، سیرش نے لاپرواہی سے کہا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ اسے ایک بار اسٹول پہ بیٹھنے کا کہہ کر دوبارہ ڈانس فلور پر چلے گئی۔ بے دلی سے وہ کلب میں بیٹھی ہوئی تھی جہاں رات کے اس پہر میلے کا سما تھا۔ تیز آواز میں کانوں کو چیرتا میوزک اور لوگوں کا ہجوم، اسے وہاں بہت گھٹن ہو رہی تھی۔ یہاں لیڈیز کی نہ صرف انٹری فری تھی بلکہ اندر انہیں ڈرنک بھی مفت سرو کیا جاتا تھا، اور مردوں کو کافی مہنگی ادائیگی کرنا پڑتی تھی۔ اس کی وجہ خالصاً کاروباری تھی۔ لڑکیوں کے چکر میں زیادہ سے زیادہ مرد وہاں آتے تھے۔ مچھلی پکڑنے کے لیے جیسے بیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، ایسے ہی ان
کلبوں میں عورت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ سہمی ہوئی ایک الگ تھلگ سی بیٹھی تھی جب ویٹر اس کے پاس ڈرنک لے کر آئی، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔ وہ کندھے اچکا کر حیرت سے وہاں سے چلے گئی تھی۔ وہاں اکثر لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ تھیں۔ جو سنگل تھیں وہ اپنے پارٹنرز تلاش کرنے میں مصروف تھیں۔ اس نے بہت سے مردوں کو دوسری عورتوں کو ڈانس کی پیشکش کرتے دیکھا۔ وہ خاموشی سے اس انجان ماحول میں بیٹھی تھی۔ اسے یہ سب دیکھ کر وحشت ہو رہی تھی۔ وہ وہاں ان فٹ تھی۔ اس شور و گوگاں سے اس کے اعصاب پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ 12 بجے کے بعد میوزک کا موڈ بدل جاتا۔ اب نان اسٹاپ میوزک شروع ہو چکا تھا۔ میوزک کا ٹیمپو بدلا تو لوگوں کا جوش و خروش بھی عروج پہ تھا۔ ڈانس فلور پر اس وقت طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ نشے میں مدہوش بے ہنگم ناچتے لوگوں سے اسے وحشت ہو رہی تھی۔ میوزک کے شور سے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ بہت دیر تک صبر سے وہ اس بے ہنگم اور بیہودہ شور کو برداشت کرتی رہی، لیکن جب اس کا ضبط ختم ہو گیا تو وہاں سے اٹھ کر ایک بار پھر سہرش کے پاس چلے آئی۔ میں اگر مزید کچھ دیر یہاں بیٹھی تو پاگل ہو جاؤں گی، اس نے چلاتے ہوئے سہرش سے کہا۔ میں چیک کرتی ہوں جمی اب تک کیوں نہیں آیا۔ تم ایسا کرو، اوپر روم میں چل کر بیٹھو، تب تک میں جمی کا پتہ کرتی ہوں۔ کلب سے نکل کر سہرش اسے ہوٹل روم کی طرف لے آئی۔ ایک کمرے کے آگے رک کر اس نے کارڈ سے دروازہ کھولا، اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ کارڈ کو اس نے دیوار پہ لگے سوئچ میں پھنسایا تو کمرہ روشن ہو گیا۔ تم یہاں آرام سے بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ سہرش اسے کمرے میں بٹھا کر واپس چلے گئی۔ یہ کس کا کمرہ ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ پائی۔ میری فرینڈ کا کمرہ ہے، آج ہی بینکاک سے آئی ہے، چند دن گھومنے پھرنے، پچھلی بار آئی تھی تو ہماری اچھی دوستی ہو گئی۔ وہ خود اس وقت نیچے کلب میں ہے، تم بے فکر ہو کر یہاں بیٹھو، میں جمی کا پتہ کرتی ہوں۔ اسے مطمئن کرنے کے بعد سہرش اپنے فون پر کوئی نمبر ملاتی کمرے سے نکل گئی۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے ایک اچٹتی نگاہ کمرے پر ڈالی۔ یہ کمرہ نہیں، ایک سوئٹ تھا۔ جہازی سائز، بیش قیمت بیڈ اور میچنگ کاؤچ، قیمتی لیمپ سے جھلکتی دودھیا لائٹ۔ وہاں منی بار بھی تھا۔ اچانک لاک کھلنے کی آواز پر اس نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس لمحے کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ بہت ہینڈسم اور خوش شکل تھا۔ اس کی عمر 30-31 سال کے قریب تھی۔ گندمی رنگت اور پرکشش ذہین آنکھیں اس کی شخصیت کو اور بھی متاثر کن بنا رہی تھیں۔ اس کی شخصیت اتنی متاثر کن تھی کہ اس کو دیکھ کر کوئی بھی اس کے عشق میں گرفتار ہو سکتا تھا، لیکن وہ اسے دیکھ کر بری طرح ڈر گئی تھی۔ کون ہیں آپ اور اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اسے دیکھتے ساتھ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ روشنی کی بات پہ کسی قسم کا ریئیکٹ دیے بغیر وہ بہت اعتماد کے ساتھ کمرے کا دروازہ بند کرتا اس کے سامنے بیڈ پر جا بیٹھا تھا۔ بیٹھ جاؤ، شائستہ اور دھیمے لہجے میں کہتا۔ وہ مسلسل اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خوف سے کانپتے وہ واپس اسی صوفے پر بیٹھ گئی۔ سینٹرل اے سی کمرے میں بھی اسے پسینہ آ رہا تھا۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ روشنی نے خود پر قابو پاتے اس سے پوچھا۔ میرا نام وقار حسن ہے اور میں ایک آرکیٹیکٹ ہوں۔ کیا اتنا تعارف کافی ہے؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا جو روشنی سمجھ نہیں پائی۔ ویسے یہ کمرہ میں نے بک کیا تھا، وہ مزید بولا۔ لیکن سہرش تو کہہ رہی تھی یہ کمرہ اس کی دوست کا ہے۔ اپنے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیرتے اس نے ہمت کر کے کہا۔ اس لڑکی نے مجھ سے 1000 درہم کمیشن لیا ہے تمہیں یہاں پہنچانے کے لیے۔ یہ بات تم نہیں جانتی؟ اس کی بات پہ حیران ہو کر وہ اسے بتا رہا تھا۔ کون لڑکی؟ سہرش؟ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے میرے ساتھ؟ اسے شوق لگا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ رات گزارنے کے لیے مجھے ایک لڑکی فراہم کر سکتی ہے اور بدلے میں اسے کم سے کم 1000 کمیشن چاہیے۔ وہ اسے تفصیلاً بتا رہا تھا۔ میں جسم فروش نہیں ہوں، روشنی حسدانی کیفیت سے چلائی تھی۔ دیکھو، اگر تمہیں کچھ زیادہ رقم چاہیے تو میں تمہیں زیادہ بھی دینے کو تیار ہوں، وہ شائستہ اور مہذب لہجے میں بولا۔ آئی ایم ناٹ اے پروسٹیٹیوٹ، آئی ڈونٹ نیڈ یو منی، پلیز لیٹ می گو۔ میں جسم فروش نہیں ہوں اور مجھے آپ کے روپوں کی ضرورت نہیں ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ لڑکی کہہ رہی تھی تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے؟ کیا میں جان سکتا ہوں تمہیں ایسی کیا مجبوری ہے؟ اس کے نرم لہجے میں پوچھے گئے سوال پر بہت دیر کے رکے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ وقار اسے کافی دیر تک اپنے سامنے روتے دیکھتا رہا، پھر بیڈ روم فریج سے پانی کی بوتل نکال کر اسے پانی دیا جو وہ ایک ہی گھونٹ میں پی گئی تھی۔ پیاس سے اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔
बेदर्दी से लबों को काटते हुए इसने कहना शुरू किया। इसके होंठों पे जमी लिपस्टिक की तह में दरारें पड़ चुकी थीं। मुझे इस वक्त 50,000 रुपये की अशद ज़रूरत है अपनी बहन के दाखिले के लिए। मुझे पाकिस्तान भिजवाने हैं। अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरी बहन अपनी जान दे देगी। और फिर मुख्तसर लफ्ज़ों में इसने वक़ार को अपनी कहानी सुना दी। सारी बातें सुनने के बाद इसने एक गहरी सांस ली। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं? पिछले कई सालों से एक लड़की होकर तुम इन्हें सपोर्ट कर रही हो, इनकी ज़रूरतों के लिए दिन रात खुद को हलकान कर रही हो, और वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हारी वालदा का फ़र्ज़ बनता है कि वो तुम्हारी मजबूरी को समझें और तुम्हारी बहन को समझाएं कि उल्टा वो इसकी बेवकूफ़ी का साथ दे रही हैं। वक़ार इसकी बात सुनकर गैर जानदार तरीका तबसरा कर रहा था। मेरी बहन बहुत ज़िद्दी है। हम सब इससे बहुत प्यार करते हैं और इसे पढ़ने का बहुत शौक़ है। मैं तो इंटर के बाद आगे नहीं पढ़ पाई, लेकिन इसने दिन रात मेहनत की है। MBA करना है इसका ख्वाब है, बस इसीलिए वो इस तरह रिएक्ट कर रही है। तुम फजूल इसकी साइड ले रही हो। हालांकि मुझे वो लोग बहुत मादा परस्त लगते हैं। तुम कह रही हो तुम्हें पहले भी अपनी तमाम आमदनी इन्हें भिजवाती रही हो। फ़ीस तो हर 6 माह बाद अदा करनी होगी। अगले 2 साल तुम्हें मज़ीद पैसे कहाँ से मिलेंगे? मैं ओवर टाइम कर लूँगी। 6 माह मेरे पास इतने पैसे बआसानी हो जाएंगे कि मैं अपनी बहन की फ़ीस दे पाऊँ। फिर तो वो ये सेमेस्टर ड्रॉप कर सकती थी। इस तरह इसका साल ज़ाया हो जाता। ये इतना बड़ा मसला तो नहीं था। खैर, मैं तुम्हें 50,000 रुपये देने को तैयार हूँ। आप 50,000 तो क्या 50 लाख भी दें तो मैं आपके साथ यहाँ रात नहीं गुजार सकती। मेरा तुम्हारे साथ रात गुजारने का कोई इरादा भी नहीं है। इसकी बात सुनकर रोशनी ने शर्मिंदगी से सर झुका दिया था। इसने अगली बात नरमी से कही, मैं तुम्हें ये पैसे उधार दे रहा हूँ, जब हो मुझे वापस कर देना। लेकिन मैं कैसे आपसे उधार ले लूँ? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, और अगर आप मैं वापस ना लौटा पाई तो मत वापस करना। मैं शिकायत नहीं करूँगा। ये बहुत बड़ी रकम है। आपकी मेहरबानी है कि आपने मेरी बात सुनी और मुझे गुनाह में मलबूस नहीं किया। आपका मुझ पर एहसान है, लेकिन मैं आपसे माली मुआवज़ा नहीं चाहती। मैंने तुम्हें यहाँ किसी गुनाह के इरादे से बुलाया भी नहीं था। रोशनी, मेरे अपने मसाइल हैं जो मेरी ज़िंदगी को बुरी तरह उलझा रहे हैं। मैं औरतों की इज़्ज़त का ख़रीदार नहीं हूँ, बल्कि एक शरीफ इंसान हूँ। इस कमरे में किसी लड़की को बुलाने का मकसद अय्याशी नहीं, बल्कि मजबूरी से जुड़ा है। अगर तुम चाहो तुम मेरी मदद कर के मुझे इस परेशानी से निकाल सकती हो। वो बहुत उलझा हुआ लग रहा था। आपको ऐसी क्या परेशानी है? रोशनी को अब इस शख्स से खौफ नहीं आ रहा था। वो इस लम्हे से बहुत मायूस और बिखरा हुआ लगा था। मैंने अपनी बहन से झूठ बोला था कि मैं शादी कर चुका हूँ, और इस माह के आखिर में वो अपने बच्चों के साथ मेरी बीवी से मिलने आ रही हैं। आपने इनसे ये झूठ क्यों बोला? बस सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई, तो अब आप इनको सच बता दें। ये सब इतना आसान नहीं है। अगर तुम चाहो तो मेरी एक मदद कर सकती हो। तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चंद दिन मेरी बीवी बन के रहना होगा। जी, ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हें पाकिस्तान में मेरी बहन के सामने मेरी बीवी बनने का ड्रामा करना होगा। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, और तुम वहाँ इतनी ही महफूज रहोगी जितनी इस वक्त मेरे साथ हो। मैं इस वक्त एक मुश्किल में फंस गया हूँ, और मेरी मदद करके तुम मुझे इस मुश्किल से निकाल सकती हो। वो कभी 15-20 दिन से ज़्यादा नहीं रुकती। वो जैसे ही चले जाएंगी तुम वापस आ जाना। तुम्हें आने जाने का टिकट भी मैं दूँगा। लेकिन इसके बाद आप इनसे क्या कहेंगे कि वो पूछेंगी नहीं कि आपकी बीवी कहाँ गई? कुछ अरसे बाद कह दूंगा कि रिश्ता ख़त्म हो गया, लेकिन फ़िल वक्त मैं ऐसे कुछ नहीं बता सकता। मुझे अपने इस झूठ को निभाना पड़ेगा। क्या तुम मेरी मदद करोगी? वो इसकी बात किसी सूरत नहीं मान सकती थी। ये बंदा जो अभी कुछ देर पहले इसका ख़रीदार होने का दावा कर रहा था, अचानक इसे अपने घर में बीवी बना के रखने की बात कर रहा था। इसे खामोश देख कर वक़ार जैसे इसकी दिली कैफियत समझ चुका था। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो इस बात को जाने दो और ये पैसे रख लो। मैं जानता हूँ तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, जब हों वापस कर देना। इसने ज़बरदस्ती इसे पैसे पकड़ाते हुए कहा। आप मुझ पर इतनी बड़ी रकम का एतबार कर रहे हैं, अगर मैं भाग गई तो? इसने हैरत से कहा। थोड़े से पैसे ज़ाया हो जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो चंद नोट हैं। यहाँ तो लोग जज्बों का खून कर डालते हैं। इसने सोचते हुए कहा। तुम इस बारे में मत सोचो। मैं बंदा देखकर बात करता हूँ, और फिर यहाँ मेरे बहुत से लोग हैं। तुम भाग गई तो मेरे लिए तुम्हें लोकेट करना इतना बड़ा मसला नहीं। बहुत पुरसुकून अंदाज में वो अब मुस्कुराते हुए से बता रहा था। मेरी 1 माह की छुट्टी बाकी है। अम्मी ने मना कर दिया था कि ख्वामा खर्चा हो जाएगा, इसलिए पाकिस्तान नहीं जा सकी। मैं अगर अप्लाई करूँगी तो 1 हफ़्ते तक मुझे छुट्टी मिल जाएगी। इसकी ज़बान से बेख्तियार निकला था। ये शख्स इसका मोहसिन था। इसे ना जानते हुए भी इसकी मदद कर रहा था, और फिर वो ये कह रहा था कि वो सब अपनी बहन की वजह से कर रहा है। इसे वक़ार की मदद करनी थी। इसने एकदम फ़ैसला किया था।
ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں ٹریول کی ڈیٹیل کچھ دن میں فراہم کر دوں گا۔ میرا آدمی یہاں تمہارے سفر کا انتظام کر دے گا۔ روشنی کی بات سن کر اسے حیرت ہوئی تھی، لیکن خود پہ قابو پاتے اس نے دھیمی آواز میں کہا، چلو میں تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ نہیں، میں خود چلے جاؤں گی، روشنی نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ رات کافی ہو چکی ہے، میں چھوڑ آتا ہوں، پختہ لہجے میں کہتا وہ بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ مزید کچھ نہیں کہہ پائی۔ سنو، وہاں واش روم ہے، منہ دھو آؤ، اشارے سے کہتا وہ خود کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی واش روم میں چلے آئی۔ کئی گھنٹوں بعد اس نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا تھا۔ خوبصورت تو وہ خیر کبھی نہیں تھی، لیکن اس وقت جو لگ رہی تھی وہ خود اپنا آپ دیکھ کر ڈر گئی۔ میک اپ کے نام پر وہ صرف کاجل لگاتی تھی، جو رونے کے باعث بہہ کر چہرے پہ عجیب و غریب نقش و نگار بنا رہا تھا۔ رہی سہی کسر سرش کی لگائی اس شوخ لپسٹک نے پوری کر دی تھی۔ خوب رگڑ رگڑ کے منہ دھونے کے بعد اس نے ایک بار پھر اپنے چہرے کو شیشے میں دیکھا۔ اس بار اسے تسلی ہوئی۔ اپنے کھلے لمبے بالوں کو سمیٹتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ وقار نے روشنی کو اس کی بلڈنگ کے باہر ڈراپ کیا تھا۔ اس کا کانٹیکٹ نمبر اور پتہ وہ اپنے پاس محفوظ کر چکا تھا۔ اگلا لائحہ عمل وہ طے کر چکا تھا۔ اب اسے عائشہ سے اس کی ٹریول ڈیٹیلز معلوم کرنی تھی، تاکہ اس کی حساب سے وہ روشنی کو پاکستان کا ٹکٹ بھیجے۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی۔ باقی کے ناول کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کے لیے اور میرے لیے ہر مقام پر آسانیاں فرمائے۔ اللہ حافظ۔